بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالبات، آج ہمارے مضمون کا عنوان ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن، یعنی فنی تعلیم، یعنی کوئی ہنر سیکھنا، جیسے کمپیوٹر کورسز وغیرہ لوگ کرتے ہیں مختلف قسم کے، ان چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے۔ کوئی بجلی کے کام سیکھ لیتا ہے، کوئی معماری کا کام سیکھ لیتا ہے، تو یہ سارے ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہی آتے ہیں۔ خصوصاً اس میں جو ہے کمپیوٹر کی تعلیم اور انجینئرنگ وغیرہ کی، بجلی سے معاملات جو ہیں یا مکینکی کا جو معاملات ہیں، گاڑیوں کو ٹھیک کرنے وغیرہ کے، وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں آتا ہے۔ کس طرح کے چھوٹے چھوٹے لوگ کورسز کرتے ہیں اور بعد میں جنہوں نے کوئی رسمی تعلیم اس طرح حاصل نہیں کی ہوتی، وہ اس اپنی فنی تعلیم کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی روزگار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں مضمون کے۔ علم نور ہے، روشنی ہے، اور علم کے ذریعے انسان اپنے حال اور مستقبل کو بہتر بنا سکتا ہے، یعنی اپنے موجودہ دور کو، اپنے موجودہ زمانے کو اور اپنے آنے والے وقت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ وہ علم ہی تو ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری یعنی فضیلت دلائی۔ علم وہ طاقت ہے جو انسان کو کندن بنا دیتا ہے، خالص سونا بنا دیتا ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی نازل ہونے والی وحی، اللہ تعالیٰ کا جو پہلا پیغام نازل ہوا، اس کا تعلق بھی علم ہی سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ ترجمہ ہے ان آیات کا جو سورہ الگ کی پہلی 5 آیات اتری تھی۔ پڑھ اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔ یہ سب کچھ ہے جملہ معترضہ ہے جو وضاحت کے لیے استعمال ہو رہی ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تمہارا رب بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی انسان کو، اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورۃ العلق۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات، ایک مکمل نظام زندگی ہے جہاں اسلام میں دینی تعلیم پر زور دیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے۔ یہاں پر زرد لکھا ہوا ہے، اگر کسی کے پاس یہ املا غلط ہو تو درست کر لیجئے گا، زور لفظ ہے۔ وہاں دنیاوی علم بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ دراصل فنی تعلیم کا مقصد مسلمان ملک کے نوجوانوں کو ایسا علم فراہم کرنا ہے، مہیا کرنا ہے، جس سے وہ نہ صرف برسر روزگار شہری بن جائیں، یعنی کہ ملازمت پیشہ شہری بن جائیں، بلکہ وہ ملک کی ترقی میں بھی خاص کردار ادا کریں۔ موجودہ زمانہ یعنی حالیہ دور جو ہے وہ ترقی کا دور ہے۔ اس دور کی سب سے بڑی اور اہم ضرورت فنی مہارت اور صنعتی و پیشہ ورانہ تعلیم ہے۔ جن ممالک نے عوام نے فنی مہارت حاصل کی وہ سب سے پہلے ترقی یافتہ، وہ سب سے پہلے ترقی کر گئے، اور جنہوں نے جتنی دیر بعد اس کی طرف توجہ دی انہوں نے اتنی ہی تاخیر، اتنی ہی دیر سے کامیابی حاصل کی۔ جن ممالک میں فنی ماہرین کی تعداد زیادہ ہوگی وہ تیزی سے ترقی کریں گے۔ اس کے برعکس، اس کے برخلاف، جہاں فنی ماہرین کی کمی ہوگی وہ ترقی کے لیے دوسروں کے محتاج، ضرورت مند رہیں گے اور ترقی کی دوڑ میں بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ عام تعلیم کا تعلق زیادہ زبان، ادب، تاریخ اور فلسفے سے ہوتا ہے، جبکہ فنی تعلیم زیادہ ٹیکنالوجی اور مشینوں کے بارے میں ہوتی ہے۔ مقابلے کی اس دور میں، یعنی کہ اس نفس نفسی کے عالم میں، اس مقابلے کی جو دوڑ ہے، اس میں آدمی کے لیے عام تعلیم افسوسناک حد تک ناکافی ہے، کم ہے۔ در حقیقت اصل میں ہمارے ملک میں عمومی یعنی عام تعلیم کے حامل، عام تعلیم رکھنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، اور وہ تمام مختلف محکمے، ادارے جہاں وہ کام کر سکتے ہیں حقیقتاً بھرے پڑے ہیں۔ لہٰذا بے روزگاری نے ملازمت کے نہ ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، جس کی بدولت بے چینی اور بے اطمینانی قدم جما رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ اگر ہم اپنے ماضی کا جائزہ لیں اور تاریخ پر نظر دوڑائیں، تاریخ کو دیکھیں تو معلوم ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا کہ جب تک مسلمانوں نے دنیا میں علم و حکمت کا دامن تھامے رکھا، علم و حکمت اختیار کیے رکھی، اس وقت تک عروج یعنی بلندی ان کا مقدر، ان کا نصیب، اور ترقی ان کے گھر کی لونڈی تھی، ملازمت تھی، یعنی کہ لوگ مسلمانوں کے پاس دوسرے ممالک سے علم حاصل کرنے آتے تھے۔ تحقیق و جستجو تلاش جب تک مسلمانوں کا پیشہ رہی، کام رہی، فطرت رہی، تو دنیا میں مسلم قوم حکومت کرتی رہی۔ صنعت و حرفت اور وہ دوسرے علوم و فنون جو قوم کے عروج و زوال کے فیصلے کرتے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے۔ تو مسلمان ناقابل شکست، یعنی کہ جسے فتح نہ کیا جا سکے، جسے ہرایا نہ جا سکے، اور طاقتور قوم تھے۔ مسلمانوں نے کم و بیش ایک دہائی یعنی کہ 1000 سال تک جو ہے سلطنت علم و حکمت اور تحقیق پر حکمرانی کی۔ ان صدیوں میں، ان 100 سالوں میں اسلامی دنیا میں سائنس، ٹیکنالوجی اور دیگر علوم و فنون کے ہر شعبے میں، ہر ادارے میں نابغہ روزگار شخصیات یعنی کہ ذہین لوگ پیدا کیے۔ بغداد، کوفہ، قرطبہ، بصرہ، قاہرہ، سمرقند، بخارا کے ساتھ ساتھ کئی شہر مرجع علوم و فنون رہے، یعنی علوم و فنون کا مرکز رہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ریاضی کے جو بھی تصورات ہیں، فزکس کے ہیں، کیمیا کے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کا آغاز جو مسلمان سائنٹسٹ نے، مسلمان سائنسدانوں نے، مسلمان ریاضی دانوں نے کیا تھا۔
اور اسلام کی عظمت کا ڈنکا ہر سو بجتا تھا، اسلام کی بڑائی اور عظمت کی ہر جگہ دھوم تھی۔ مسلمان اپنے علم و ہنر کی وجہ سے ہمیشہ نامور اور معروف رہے، ہمیشہ مشہور رہے، ہمیشہ جانے پہچانے رہے۔ ان کا تعارف ان کا علم و ہنر تھا۔ مسلمانوں کے علم و ہنر، ان کی تحقیق و علم کی لگن اور شوق ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں۔ جب مسلمانوں کے شہر دنیا کے مہذب یعنی تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ شہر تھے۔ لازم ہے کہ وہ علم کے دامن میں عمل بھی، سرسبز جو اشعار ہیں رکھتے ہیں پھل بھی، یعنی کہ وہ کہنے کے لازمی ہے کہ اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو اس پر کام بھی کریں، اس کے مطابق عمل بھی کریں، کیونکہ جو سرسبز درخت ہوتے ہیں، جو اشجار سرسبز ہوتے ہیں، پھلدار درخت ہوتے ہیں، وہ لازمی طور پر محنت کا پھل بھی دیتے ہیں۔ اگر ان پر محنت کی جائے تو وہ پھل بھی دیتے ہیں۔ در حقیقت پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ اس کے تقریباً 55% لوگ جو ہیں وہ اسی شعبے سے اسی وابستہ جڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہاں پر زراعت جو ہے وہ بنیادی شعبہ ہے روزگار کا۔ مگر افسوس کہ ہمارے ہاں زراعت میں دقیانوسی یعنی پرانے طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ ماہرین کے نزدیک کوئی ملک اس وقت ترقی کر سکتا ہے جب اس کے پاس زرعی اور صنعتی شعبوں کے لیے فنی ماہرین اور فنی افرادی قوت یعنی کہ لوگ ہوں، ہنرمند لوگ ہوں، اور وہ نئے نئے طریقوں سے آگاہ ہوں، واقف ہوں، اور ان میں سائنسی انداز فکر آئے۔ اس وقت جو ہے آئے دن ضرورت زمانہ کے مطابق جدت اور نیاپن پیدا کرتے رہیں، یعنی کہ ضرورت ہے کہ ان کو سائنسی انداز بھی آتے ہوں، وہ تحقیقات کر رہے ہوں، سائنس میں جو نئے تجربات ہو رہے ہیں وہ ان سے بھی واقف ہوں، ان تجربات کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے ملک میں زراعت اور صنعت کو ترقی دیں۔ زراعت جو کسی بھی ملک کی معیشت میں، مالی معاملات میں ریڑھ کی ہڈی یعنی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اس کے لیے بھی فنی مہارت اور فنی تعلیم لازمی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم دقیانوسی طریقے اپنائے جائیں گے، پرانے قسم کے بیج استعمال کریں گے جن میں بیماریوں سے یا کیڑوں سے لڑنے کی مدافعت نہیں ہوتی، یا جو موسمی حالات کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ زراعت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو لازمی ہے کہ ہمارے آج کے کسان اور فنی ماہرین جو ہیں، زراعت کے جو ماہرین ہیں، وہ ان تمام معاملات سے، ان تمام پریشانیوں مشکلات سے لڑنے کا، مقابلہ کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں، اور ان کے پاس یہ اس قسم کا سائنسی علم ہو کہ وہ اچھے بیج جو ہیں وہ پیدا کر سکیں، اور اچھے جو ہے نسل کے بیج ان سے اچھی فصل جو ہے وہ حاصل کر سکیں، تاکہ ملک کے جو ہے زرعی مبادلہ بڑھے، ملک اپنے معاملات میں خود کفیل ہو، اور جو ہے ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ آ سکے، جس سے کہ عام آدمی کی صورتحال بھی بہتر ہوگی، نہ صرف کسانوں کی بلکہ جب سبزیاں سستی ہوں گی تو لازمی طور پر جو ہے مہنگائی کی جو شرح بڑھتی جا رہی ہے وہ بھی کم ہوتی جائے گی، اور سبزیاں ہیں، پھل ہیں، وہ عام آدمی کی جو ہے قوت خرید کو بھی میل کھائیں گے۔ اگر صنعت و حرفت کی بات کی جائے تو ایک معمولی سی سوئی سے لے کر بڑے سے بڑا جہاز تک تیار کرنے کے لیے فنی ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی صنعت فنی مہارت کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی صنعت کو ترقی دے۔ صنعتی ترقی سے مراد معیشت یعنی روزگار کی مضبوطی ہے۔ جتنے بھی دنیا میں ترقی یافتہ ممالک ہیں، انہوں نے فنی ماہرین کی بدولت ہی صنعت و حرفت کے میدان میں کامیابی حاصل کی، اس لیے فنی تعلیم مادی خوشحالی کے لیے اور معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ آج کا دور مشینی دور ہے۔ ایک ہنرمند آدمی کی ضرورت عام تعلیم یافتہ افراد کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ ہنرمند افراد کی بدولت ہی ترقی کے امکانات بڑھتے ہیں، اور نت نئی ایجادات و تنصیبات ہوتی ہیں، نت نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں اور لگائی جاتی ہیں۔ ہنرمندی آج ہماری بہت بڑی ضرورت بن چکی ہے، اور اس کے بغیر ہم غیروں کے محتاج بن کر رہ جاتے ہیں۔ دراصل ہمارے ملک میں غربت فنی تعلیم کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے بھی ہے۔ ہمارا ملک خام مادی وسائل سے مالا مال ہے، یعنی کہ ہمارے پاس را مٹیریل تو بہت ہے، لیکن ہم ان وسائل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم تکنیکی علم سے لیس نہیں ہیں، آراستہ نہیں، یعنی کہ ہمارے پاس صنعت و حرفت کا جو میدان ہے اس میں ترقی نہیں ہوئی ہے، اس لیے ہمارا جو خام مال ہے وہ ہمیں دوسرے ممالک میں بھیجنا پڑتا ہے تاکہ اس کی شکل و صورت بہتر ہو کے ہم واپس وہی اپنی ہی چیز جو ہے وہ دگنے دام ہو جائے وہ خریدتے ہیں۔ وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں، سفر سیکھو، خواص خشک و تر سیکھو، علوم بحر و پر سیکھو۔ یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ یعنی کہ سیکھنے کی جو ہے اپنی لگن اس کو بڑھاؤ، اور جو قومیں اپنے سیکھنے کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے نامور ہو رہی ہیں، انہی کی طرح کے انداز اپناؤ۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت یعنی کسی نظریے کے بنیاد پر، نظریہ اسلام کے بنیاد پر یہ وجود میں آیا ہے۔ یہاں تعلیم کا ایسا نظام رائج ہونا چاہیے جو اسلامی نظام حیات پر مبنی ہو، بنیاد رکھتا اور ایک منصفانہ معاشرے اور بے مثال فلاحی مملکت کی تشکیل کا بنانے کا سبب ہو۔ سماجی ارتقاء، معاشرتی ترقی کا ایک مسلمہ، ایک لازم اصول ہے کہ جو قوم نہ اپنی حالت کو سمجھتی ہے اور نہ ماحول کے تقاضوں ضرورتوں کو، وہ مٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کی داستان بھی داستانوں میں نہیں رہتی، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔
تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ کم حیثیت اور کمزور قومیں صرف فن اور محنت کے بلبوتے پر بنیاد پر ترقی یافتہ قومیں بن گئیں۔ آج جاپان جیسا چھوٹا سا ملک انہی کے سہارے، انہی کی امداد درست کر لیجیے گا، دو چشمی ہے سے لکھا جاتا ہے، ایشیا کا ٹائیگر بن گیا ہے۔ چین کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ اس ملک کو پاکستان کے بعد آزادی نصیب ہوئی، لیکن آج یہ ایک عالمی قوت ہے۔ ایک اور عنصر جس نے حالیہ سالوں میں، موجودہ سالوں میں تکنیکی تعلیم کی اہمیت کو زیادہ اجاگر کیا ہے، بڑھایا ہے، وہ بیرونی یعنی باہر کے ممالک کی جانب سے پاکستان میں فنی عملے کی بڑھتی ہوئی مانگ ہے، طلب ہے۔ ہمارے ملک میں ذہانت کی، قابلیت کی کمی نہیں ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ قومی اخبارات بیرون ملک روزگار کے ملازمتوں کے اشتہارات سے نہ بھرے ہوئے ہوں۔ کام اور ان کے فوائد بہت پرکشش ہیں، بہت متاثر کن ہیں۔ فنی تعلیم میں مہارت رکھنے والے نوجوان اپنا وقت ضائع نہیں کرتے اور ان کے لیے درخواست دے دیتے ہیں۔ پچھلے چند سالوں میں ہزاروں فنی مہارت رکھنے والے سول انجینئر، یہ جو گھر وغیرہ بناتے ہیں، کنکریٹ ٹیکنالوجسٹ، سائنسی اسسٹنٹ، ویلڈرز، میئر اور معمار یعنی مزدور کے طور پہ جو کام کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ چکے ہیں۔ طاقت وہ ہے بااثر جو سلطانی ہے، اس جا ہے چمک جہاں زر افشانی ہے، یعنی اس جگہ پر چمک ہے جہاں پر سونا اگلا جا رہا ہے۔ تعلیم وہ خوب ہے جو سکھائے ہنر، اچھی ہے وہ تربیت جو روحانی ہے۔ در حقیقت گورنمنٹ یعنی حکومت کو چاہیے کہ فنی تعلیم کی حوصلہ افزائی زیادہ سے زیادہ کرے، حوصلہ بڑھائے فنی ماہرین کا۔ لیکن آج کی سب سے بڑی قباحت خرابی یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک فنی تعلیم کا درست ادراک نہیں کیا، اسے درست طور پر سمجھا نہیں، شعور نہیں حاصل کیا، اور نہ ہی اس سلسلے میں پیش رفت کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، کوئی جو تدابیر اختیار کی ہیں۔ حالانکہ اس کے لیے ہمیں ہنگامی بنیادوں پر انتظامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں عام تعلیمی اداروں کی جگہ فنی تعلیم کے اداروں کی بہتات کی ضرورت ہے، اور یہ اس وقت ممکن ہے جب ہوش مندی سے اور دور اندیشی سے اس طرف اپنی توجہ مرکوز کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والوں، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دراصل اس وقت ہمارے ملک میں جو چند ادارے فنی تعلیم کو تربیت دے رہے ہیں، ان کی حالت بہت ناگفتہ بے ہے، یعنی ناقابل بیان ہے۔ اول تو پہلے تو طلباء کا رجحان، دلچسپی ہی بہت کم ہے، اور ہم نے کبھی ان میں اس کی افادیت، اس کے فائدے اور اہمیت پیدا کرنے کی قومی یا نجی ذاتی سطح پر کوشش ہی نہیں کی ہے، بلکہ ان اداروں کی ورکشاپ یا تجربہ گاہوں کو جدید آلات ہنرمندی سے آراستہ کرنے کی بھی کوشش نہیں کی، یعنی کہ ان تجربہ گاہوں کو یا ورکشاپ کو کوئی اچھے آلات یا جدید آلات بھی نہیں دیے کہ ان کو دیکھ کر، ان کو سمجھ کر ہی نوجوانوں میں جو فنی تعلیم کا شعور اور شوق پیدا ہو سکے۔ جبکہ دوسری جانب تربیت و تعلیم کے اخراجات اس قدر بڑھا چڑھا کر مقرر کر رکھیں کہ ایک عام اور اوسط یعنی درمیانی درجے کا طالب علم یا خواہش مند انسان اس طرف رجوع ہی نہ کر سکے۔ یعنی کہ اگر کوئی آلات وغیرہ مہیا بھی کیے گئے ہیں تو وہ اس قدر مہنگے وہ تعلیم ہے کہ جو عام متوسط طبقہ ہے یا سفید پوش طبقہ ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ اس تعلیم کی طرف توجہ ہی نہیں دے پاتے، وہ جا ہی نہیں سکتے اس طرف۔ آج کے دور میں ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے، دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی اصلاح، اپنی درستی کرنی چاہیے، اس بات کا ادراک، شعور نجی اور سرکاری سطح پر کریں۔ زیادہ سے زیادہ فنی تعلیم کے ادارے اور فنی تربیت گاہیں ہر شعبے کے لیے قائم کریں، جن میں فنی تربیت و تعلیم کی تمام آسائشیں اور سہولیات ہونی چاہیے۔ سہولیات اور آسائشیں ایک دوسرے کے مترادف الفاظ ہیں۔ ان اخراجات کو قومی سطح پر برداشت کرتے ہوئے انتہائی کم آمدنی والوں کو اس طرف راغب کرنا، متوجہ کریں، تاکہ وہ ذوق و شوق سے فنی تعلیم و تربیت حاصل کر کے ملک کی فنی افرادی قوت میں نہ صرف اضافے کا باعث بنے، سبب بنے، بلکہ اپنی ذہانت اور محنت کی بدولت ملک کو بام عروج پر لے جائیں، بلندی پر لے جائیں، ترقی کی سطح پر لے جائیں۔ لہٰذا ان اداروں میں فنی تربیت دہندگان دینے والے کی کثرت اور ماہر افراد کو مقرر کیا جائے، ان کی ورک شاپوں اور تجربہ گاہوں کو جدید آلات سے آراستہ کریں، یعنی کہ ان کو جدید آلات مہیا کریں، سجائیں، تاکہ وہ جدید ٹیکنالوجی سے بخوبی اچھی طرح واقف ہو کر، آگاہ ہو کر اس میں اعلیٰ مہارت حاصل کر سکیں، تاکہ ملک میں پھیلے ہوئے بے روزگاری کے سیلاب پر قابو پایا جا سکے اور ملک خوشحالی اور خود کفالت کی منزل پا سکیں، یعنی کہ یہاں پر جو اپنی ضروریات کو خود پورا کرنے کی جو ہے منزل پر پہنچ جائے۔ بصورت دیگر ہمارا ملک ترقی و خوشحالی جو ہے وہ نہیں پا سکتا، ہمارے لیے ترقی و خوشحالی جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گی۔ وہ قوم نہیں لائق ہے ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے، یعنی کہ وہ قوم جو ہے مستقبل میں کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی جس قوم کی تقدیر میں یا اس کا موجودہ حالات جو ہیں اس کے وہ اچھے نہ ہوں، تو وہ مستقبل میں بھی اپنے حالات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتی۔ طالبات، یہ تھا ہمارا آج کا مضمون، ٹیکنیکل ایجوکیشن یعنی فنی تعلیم۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھ دیے گئے ہیں، آپ چاہیں تو مضمون میں ان الفاظ کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جو آسان کر کے آپ کو بتائے گئے ہیں، اور یہ مضمون آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔